یا وجیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن میں روز کی طرح آپ کا میزبان حافظ محمد اشتیاق سلطانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں و رحمتوں میں اس عظیم ماہ مقدس کی بہاروں میں رمضان مبارک کی ببرکت رحمتوں کا جو عشرہ تھا وہ اختتام پذیر ہوا اور آج ہم عشرہ مغفرت میں داخل ہو گئے ہیں۔ آج عشرہ مغفرت کے حوالہ سے گفتگو ہوگی کہ یہ 10 دن جو امت محمدی کو دیے گئے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے۔ اپنے مہمان حضرت علامہ حافظ محمد توصیف سلطانی صاحب کو اپنے اس پروگرام بہار سلطانیہ میں جناب خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب علامہ توصیف صاحب، ہمارے ناظرین آپ سے آج عشرہ مغفرت کے حوالے سے کچھ باتیں گے، تو رمضان اور عشرہ مغفرت۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور رحیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ نوازش محترم المقام حضرت علامہ اشتیاق سلطانی صاحب کہ آپ نے ایک خوبصورت عنوان کے ساتھ خوبصورت پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور ایک انتہائی خوبصورت اور وہ بھی عشرہ مغفرت 11 رمضان المبارک کی یہ جو مغفرت کی ساعتیں اور راتیں ہیں ان میں پروگرام کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب میرا جو بیان کرنا ہے وہ ناظرین جو سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کے اس خوبصورت جو یہ گلشن سجا ہوا ہے اللہ رب العزت اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ میں اپنے ناظرین سے کہ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ رمضان کیا ہے۔ رمضان، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے بابرکت کلام میں سے جو ایک آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جو گناہ والا ہو، غلطی ہو، یا تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، تو پھر تمہیں کسی اور بارگاہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ ثم یستغفر اللہ، تم مجھ سے توبہ طلب کرو، استغفار کرو، پھر میں تمہاری جو اس استغفار کے ضمن میں بہترین بخشش اور بہترین کرم اور بہترین غفوری اور رحیمی کرنے والا ہوں۔ بے شک بے شک ایسا ہی۔ اشتیاق صاحب، قابل غور بات ہے یہ جو رمضان کا پہلا عشرہ جسے رحمت کہا گیا ہے، اللہ اللہ، وہ اپنی رحمتوں کی بارش کرتے ہوئے اپنی رحمتوں کی خوبصورت برسات کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج جو عشرہ ہے جسے 11 رمضان المبارک سے ابتدا ہے، اسے عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے۔ ایسا ہی۔ ہم نے رحمت تو پروردگار کی سمیٹ لی، اب ہمیں اس عشرے میں کیا کرنا ہوگا، یہ قابل غور بات ہے۔ میں ناظرین سے اس عشرے میں ہمیں اپنے گناہوں سے نجات طلب کرنی ہوگی۔ بے شک بے شک ایسا ہی۔ وہ گناہ جو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ہم سے سرزد ہوئے، وہ ایسے کام جس سے ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، ایسے امر جس سے اللہ کے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کو ناراض کر دیا، وہ امر جس سے خدا ہم پر غضبناک بھی کئی بار ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان سے قبل 2 دن قبل ایک ایسا جھٹکا آیا کہ سارے لوگ اس بارگاہ کی طرف رجوع کر لیے اور کہا کہ یا رب العالمین ہم پر کرم فرمانا۔ یہ ایک میسج تھا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ انسان، یہ جو مہینہ تیری طرف آ رہا ہے نا، تو اس میں اگر صدق کے دل سے میری بارگاہ کی طرف رجوع کرے گا تو تیری طرف آفات نہیں آئیں گی۔ پھر کیا آئے گا تیری طرف میری طرف سے رحمت آئے گی، میری طرف سے میری خوشنودی آئے گی، میری رضا آئے گی اور میری مغفرت آئے گی۔ اور جب یہ چیزیں آئی جائیں گی تو تیرے ارد گرد ایک سائبان ہوگا جو تیری حفاظت کرے گا۔ اب اللہ رب العزت نے کلام مجید میں اس ماہ مقدس کے حوالے سے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے قبل لوگوں پر فرض ہے. آخری جو بات اشتیاق صاحب فرمائی وہ بڑی خوبصورت بات ہے. جی. وہ بات کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اللہ اللہ اللہ. یہ پرہیزگاری کس چیز کا نام ہے؟ پرہیزگاری ہے کہ اللہ نے بڑے شد و مد کے ساتھ آخری اختتام اس پہ فرمایا. کسی اور جملے پہ بھی فرما سکتا تھا جی تاکہ تم بہتر ہو جاؤ، یہ بھی کہہ سکتا تھا تم بہترین سنور جاؤ. اللہ خود کلام لکھنے والا ہے، وہ کسی جملے کو ایڈ کر سکتا تھا. لیکن فرمایا لعلکم تتقون، تم پرہیزگار ہو جاؤ. اس پرہیزگاری کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں یہ جو تم کر رہے ہو نا، یہ جو روزہ ہے، رمضان ہے، تم ایک ایسی راہ پر ڈالے گا جو راہ تمہیں گناہوں سے آزاد کرے گی. ایک ایسی راہ پر گامزن کرے گا جو بھلائی کی راہ ہوگی. یہاں روزہ تمہیں ایک ایسا درس دے گا، وہ سکھائے گا تمہیں کہ تمہارے سامنے دنیا بھر کی نعمتیں موجود ہوگی لیکن تم رکے رہو گے اس وجہ سے کہ وہ پروردگار کا روزہ ہے. اسی طرح جس طرح تم اس کھانے پینے سے رکے رہو گے، اسی طرح جب سارے گناہوں سے رک جاؤ گے نا تو تم مجھے راضی کر لو گے. اور جب میں تم پر راضی ہو جاؤں گا نا پھر کیا کروں گا کہ میں پھر تم پر اپنی مغفرت نازل کروں گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اور پھر یہ تتقون صرف صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کا نام نہیں، یہ ان سارے امور کو ترک کرنا ہے جس سے خدا ناراض ہوتا ہے. کیا بات ہے. اور تتقون ایک خاردار جھاڑی سے گزرنے والی چیز ہے کہ تم ایک ایسی جگہ سے گزرے ہو جہاں سے اپنے آپ کو سمیٹ رہے ہو، بچا رہے ہو کہ کوئی کانٹا میرے کپڑوں کو نہ پھاڑ دے، کوئی چیز مجھے ضرر نہ دے، نقصان نہ دے. جس طرح وہاں سے بچ کر گزر جاتے ہو نا، رمضان یہی درس دیتا ہے کہ تم اس طرح بچو، اپنے آپ کو بچاؤ ان برائی والی چیزوں سے، گناہ والی چیزوں سے جس طرح ان کانٹوں سے بچ کر گزرتے ہو. جب تم ان چیزوں سے بچ کر گزر جاؤ گے تو سمجھ لو کہ تم نے خدا کو راضی کر لیا. اور جب خدا کو راضی کر لیا تو یہ جو اشرائے مغفرت شروع ہوا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس میں اتنا پھر اپنی وہ رحمت کے جوش کے ساتھ ہی انسان کے گناہوں کی بخشش شروع کر دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مغفرت کے حوالے سے کیا فرمایا؟ اپنی آنے والی جتنی امت ہے ان کو جو عشرہ مغفرت کے جو فضائل کے حوالے سے کیا بتایا؟ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طویل حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے رمضان سے قبل استقبال رمضان کے حوالے سے ایک طویل حدیث جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا بڑے خوبصورت انداز میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا میں اختصار کے ساتھ، چونکہ طویل حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا اولہ رحمت، اس کا جو پہلا اشرہ ہے وہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور دوسرا جو اشرہ ہے وہ مغفرت ہے، وَآخِرَهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور تیسرا جو اشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے. یہ حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا. اور پھر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیشتر فرامین آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان میں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان سے ہی ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اللہ اس کے سابقہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ثواب کی نیت سے یہ رات جو رمضان کی راتیں ہیں ان میں قیام کیا، اللہ رب العزت کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اب بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے جو طویل حدیث تھی اس کو بیان کیا، اس سے قبل ایک بڑی خوبصورت بات جو حضور آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے جس کا وہ حصہ میں یہاں پر ٹچ کرنے لگا ہوں جو اس سے ریلیٹڈ ہے. طویل حدیث ہے ناظرین کے لیے وہ حصہ. آقا علیہ السلام منبر پر جا رہے تھے، پہلی دو سیڑھیوں پر پاؤں رکھنے کے بعد آخری سیڑھی پر جب قدم رکھا فرمایا آمین. تو بعد میں اختتام پر صحابہ نے سوال کیا، آپ صحابہ عاشق تھے حضور، جب کوئی عمل ہٹ کے کرتے عادت سے تو وہ تڑپ جاتے، وہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ آج کیا وجہ تھی یہ عمل ہٹ کے ہوا ہے؟ کیا سبحان اللہ. وہ تو عاشق تھے حضور کے، وہ دیوانے تھے، وہ تڑپ جاتے تھے، پوچھتے تھے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب آخری سیڑھی پر منبر کی قدم رکھا نا تو میرے پاس جبرائیل آئے اور فرمایا کہ ایسا شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا، بخشش نہ کروا سکا. اب میں نے اس پر کہا آمین. بڑی قابل غور بات ہے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آمین فرما دیا تو واقعی اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس کو زبان مصطفیٰ آئیڈینٹیفائی کر دے اور جبرائیل کی الفاظ ہو اور آئیڈینٹیفیکیشن دینے والی ذات مصطفیٰ کی وہ آئیڈینٹیفائی کر دے، اوکے کر دے کہ ہاں جی ہلاک ہے وہ شخص.
اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم مغفرت کس طرح کروا سکتے ہیں. میں نے حضور آقا علیہ السلام کے فرامین آپ کے سامنے رکھے. یہ جو اشراء مغفرت ہے اس میں ہمیں یہ خیال کرنا ہوگا, اور بڑی قابل غور باتیں, ہمیں وہ سارے, میں اپنے ناظرین سے عرض کرتا ہوں, ہمیں وہ سارے امر بجا لانے ہوں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ اللہ, بے شک. ہمیں وہ امر کرنے ہوں گے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے نہ کہ ناراض ہوتا ہے. یہاں بڑی قابل غور بات ہے اشتیاق صاحب, شاید میرے ناظرین کو یہ بات پسند ہے یا نہیں ہے, آپ مجھے بتائیں کہ ہم اگر دل کو دن کے اندر کسی کا دل دکھا کر سارا دن بہترین طریقے سے کہیں جی ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے, اور لوگوں کو کہتے پھریں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے, اور شام دسترخوان افطاری کا سجے اور اس پر خوبصورت طریقے سے بیٹھ کر ہم تناول فرمائیں جو خود و اشیاء ہمارے سامنے کھانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں, اور پھر ہم یہ ایسیس کریں کہ ہم کامیاب ہو گئے. نہیں, تو نے جس کو دن میں جس کا دل توڑا تھا جا پہلے اس سے معافی مانگ. اس لیے کہ رب العالمین تو دلوں میں رہتا ہے, وہ تو کہتا ہے انسان میں تیری شراک کے قریب ہوں, یہ تیرا دل ہے نا, یہ میرا گھر ہے, میں اس کے اندر ہوں. لوگوں کو راضی کر, میں ناظرین سے کہتا ہوں اس رمضان کے مہینے میں لوگوں کو راضی کرے, خدا آپ سے راضی ہو جائے گا. بے شک بے شک بے شک. اور حضور آقا علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہی تھی. ایک ضمن بات آگئی, اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کرتا ہوں, آقا علیہ السلام کی تعلیمات یہی تھی. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے جرمن میں تشریف فرما ہے, ایک دیوانی عورت. اللہ اللہ, یہ مثال ہے کہ انسانیت کیا ہے. اور حضور آقا علیہ السلام نے انسانیت کے حوالے سے درس کیا دیا ہے ہمیں. یہ چیزیں رمضان ہمیں روزہ یہی چیز سکھاتا ہے اشتیاق صاحب جی, یہی سکھا رہا ہے روزہ میں. یہ جو تقویٰ کی لعلکم تتقون کا درس اللہ نے ہمیں دیا ہے, یہی تو ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس نہج پر رہے ہیں. اگر مغفرت کی بات کریں تو اللہ رب العزت کی مغفرت اسی وقت نازل ہوگی کہ جب ہم لوگوں کے خیرخواہ بنیں گے. صحیح, ہمارے گناہوں کا بوجھ اور ہمارے گناہ اسی ڈیٹرجنٹ, وہ جو رب العالمین کا بنایا ہوا ڈیٹرجنٹ ہے وہ اسی کو صاف کرے گا جس سے ہم لوگوں کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے. جس طرح ہم لوگوں کے خیرخواہ بنیں گے اللہ رب العزت کی بھلائی ہم پر نازل ہوگی. میں آخر میں جب ایک ضمن بات آ گئی, شاید میرے عنوان سے ہٹ کر ہو, لیکن ایمان کی تازگی کے لیے میں یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آقا علیہ السلام چاند کی مانند ستاروں کے جرمن میں بیٹھے ہیں. اللہ اللہ, سبحان اللہ. چاند کی مانند ستاروں کے جرمن میں بیٹھے ہیں جی. ایک بوڑھی عورت آئی جو دیوانی تھی جی, کوئی اس کی بات نہیں سنتا تھا, دیوانی تھی. وہ آئی, سخت گرمی کا مہینہ, دھوپ, سخت گرمی, درس و حضور آقا علیہ السلام واعظ و نصیحت صحابہ سے محبتیں لے رہے ہیں اور صحابہ کو محبتیں دے رہے ہیں. اللہ اللہ, حضور کے دیوانے حضور سے باتیں کر رہے ہیں اور حضور اپنے دیوانوں کا جواب دے رہے ہیں. کیا بات ہے. اب یہ آئی حضور کے سامنے کھڑی ہوئی, اشارہ کیا ایسے. اللہ, حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کھڑی ہوئی. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ باہر گرمی ہے, آپ کس لیے جا رہے ہیں, یہ دیوانی ہے, اس کے پاس کوئی نہیں جاتا. بڑی قابل غور بات ہے. یہی درس ہے رمضان کا لوگوں, یہی درس ہے جو مصطفیٰ نے دیا ہے, اور یہی درس ہمیں مغفرت کا اشرا بھی دے رہا ہے, رحمت کا اشرا دے چکا ہے, اور یہی اشرا نجات بھی دیتا ہے. اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں تو خدا کی قسم ہم بدل سکتے ہیں اگر بدلنے کی کوشش کریں. بے شک بے شک. حضور آقا علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ہے جو اسوہ جی, ہم نے انہی سے سیکھنا ہے. جو کچھ وہ ہمیں بتا دیں گے اسی پر عمل کر کے ہم نے زندگی گزارنی ہے. ایسے حضور کھڑے ہو گئے. صحابہ بڑے غم میں تھے کہ اس گرمی میں ہمارا محبوب تپتی دھوپ میں کھڑا ہوگا. آقا علیہ السلام گئے, وہ دیوانی باتیں کرتی رہی. حضور آقا علیہ السلام کھڑے سنتے رہے, پسینے سے شرابور. حضور آقا علیہ السلام کے رخساروں سے پسینہ جا رہا ہے, آقا علیہ السلام کے جسم اقدس سے پسینہ بہ رہا ہے. جب وہ چلی گئی حضور آقا علیہ السلام دوبارہ صحابہ میں جا کر تشریف فرما ہوئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی, ہمیں آپ کا یہاں وہاں دھوپ میں کھڑا ہونا دیکھا نہیں. ہم تڑپ گئے, عاشق تھے, تڑپ گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ وہ دیوانی تھی, مجھے خدا نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اگر پورا عرب اس کی بات نہیں سنتا تو میں محمد کی نہ سنوں تو پھر ان میں اور مجھ میں فرق کیا. میں تو رحمت بن کے آیا ہوں. یہ انسانیت کا درس میرے حضور نے دیا. اور آقا علیہ السلام کا معمول بھی یہی تھا کہ رمضان المبارک میں بنسبت دوسرے مہینوں کی سارے امور میں اتنی کوشش کرتے, اتنی کاوش کرتے کہ ہٹ جاتی روٹین سے ہٹ کر سارے امور بجا لاتے. اب یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات اشتیاق صاحب جی, شاید آپ کے ذہن میں بھی وہ سوال بن رہا ہو, لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ سوال میں ہی کروں اور جواب بھی میں ہی دوں. جی.
ہمیں یہ جو کوشش عشرہ مغفرت ہے، چونکہ پہلا عشرہ گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا، جی خوب رحمتیں ہم نے سمیٹی، خوب برکتیں سمیٹی، جی رحمتوں کا جو سائبان تھا ہمارے اوپر سایہ فگن تھا، اور اس کی اور مثال کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے دیکھا اللہ رب العزت نے کس طرح رم جم بارش ہم پر برسائی، کیا بات ہے، سبحان اور اللہ. یہی رحمت تھی. جی جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت شاید ہم انسانوں کو بھول چکا ہے، وہ نہیں بھولا، ہم اس کو بلائے بیٹھے ہیں. بالکل بالکل بالکل. اس کی رحمت آج بھی وسعت میں ہے، وسیع ہے، اس کی مغفرت آج بھی ٹھاٹھے مار رہی ہے. وہ بلا رہا ہے کہ اے مجھ سے کوئی طلب کرنے والا مغفرت میں اس کو بخش دوں. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس بارگاہ سے مغفرت طلب نہ کرو تو وہ کسی اور مخلوق کو پیدا کر دے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور جو مزہ اللہ کو اپنے بندے کی اس توبہ میں آتا ہے نا، وہ شاید کسی چیز میں نہیں آتا. بے شک بے شک. جب بندہ رات کو اٹھتا ہے نا اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر کہتا ہے مولا تو ستار العیوب ہے، تیری ستار العیوبی کا کائنات میں کوئی ثانی نہیں، تو ہی ہے، تو ہی ابو پر پردہ ڈالنے والا ہے. اے رب العالمین، اگر جو ہم ہیں، ہمارے والدین جو اتنا قریبی رشتہ ہے، ہمارے ابو کو دیکھ لیں تو وہ پردہ نہیں ڈال سکتے، وہ گھر میں واویلا کرتے ہیں، مولا تو نے تو بڑے پردوں کو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے. پروردگار اگر تو ہمارے یہ جو گناہ ہو چکے ان کو معاف فرما دے، تو رب العالمین کی ذات کو اتنا فضل آتا ہے، اتنا رحمت آتی ہے، اتنا وہ مغفرت جوش میں آتی ہے. وہ کہتی ہے میرے بندے تو مجھ کو پکار رہا ہے، میں تیری پکار کا جواب دوں گا. اور وہ پکار کا جواب ہوگا کیا؟ وہ پکار کا جواب ہوگا کہ تیری مغفرت کر دوں گا. اور پھر بڑی خوبصورت بات یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ انسان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں آنسو بہائے، لیکن دل سخت ہو چکے ہیں. جی ہاں صحیح. یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ ورکشاپ ہے. جی انسان کو 1 دن سے لے کر 30 دن تک یہ 13 ڈیز ورکشاپ ہے آپ کی. آپ روزانہ بیسس پہ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا. جب محاسبہ کریں گے تو پتا چلے گا عشرہ رحمت ہم نے گزار دیا، کتنی رحمت رب العالمین کی سمیٹی ہم نے. اب مغفرت کا پہلا دن ہے، یہ 9 دن باقی ہیں، ہم اس میں کتنی مغفرت کروا سکیں گے. گناہوں کا بوجھ ہے، کندھا جھکا ہوا ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتا. اگر یہ گناہ ظاہر کر دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر انسان یہ بوجھ ساری زندگی نہ تو ختم ہو سکتا ہے اور نہ کروا سکتا ہے، لیکن یہ اس کی رحمت اور اس کی مغفرت ہے. انسان اگر رو نہ سکے نا، آنکھیں چونکہ دل خشک ہو چکے ہیں، آنکھوں سے آنسو نہ نکل چکے، تو پھر یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اگر منہ رونے والا بنا کر شرمساری کے ساتھ ہم اس سے مغفرت طلب کریں. وہ رب العالمین کہتا ہے کہ انسان تو ایک بار میری طرف آ کر تو دیکھ، میں تیری طرف نہ ہوں تو پھر کہنا، تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، میں تیری التجاؤں کو پورا نہ کروں تو کہنا، تو مجھ سے مغفرت اپنے گناہوں کی بخشش کا صلہ یا وہ ڈیمانڈ تو کر، میں تیرے گناہوں کی بخشش نہ کر دوں تو پھر کہنا، تو میرے ہاں سر کو جھکا کر تو دیکھ، میں تیری جبین نیاز پر اپنا کرم نبھا دوں تو پھر کہنا. کسی بڑے کے پاس اگر جائیں، وہ تو کائنات کا رب ہے نا، وہ تو غفور ہے، رحیم ہے. اس نے غفوری رحیمی کا ڈنکا قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کر دیا. وہ لگا لوگوں میں تمہارے سینوں سے واقف ہو، میں تمہارے حال کو جانتا ہوں، ہر چیز سے واقف ہوں. میں ظاہر نہ سے مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ناظرین، اگر کوئی دنیا کا شخص خوش ہو اور خوشی میں اس سے کچھ مانگ لیا جائے تو وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے اس کو دے دو، اس لیے کہ آج میں خوش ہوں، آج میں خوش ہوں. کسی بندے کے پاس آپ کے والدین، گھر میں والدین ہیں کہ آج ابو جی کس وقت ان کی خوشی ہوگی اور وہ غصے میں نہیں ہوں گے، اور جب وہ خوش ہوں گے تو میں یہ چیز مانگ لوں گا. اللہ اللہ اللہ. ہم دیکھتے ہیں اسی جھانک تانک میں رہتے ہیں، اسی جھانک تانک میں رہتے ہیں. والدہ سے کہتے ہیں ابو کی طبیعت آج بڑے جو خوش ہیں جی، ہم جاتے ہیں ابو جی ہمیں کیا بات ہے بیٹا جی، وہ ہمارا کہنا ہوتا ہے. چونکہ والد صاحب کی خوشی کا کوئی سوال نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی یہ آرزو پوری کر دی جائے. جی ایسا ہی ہے. یہ موقع تلاش کرتے ہیں. سمجھانا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. مشرق اور مغرب سب اسی کا ہے، تم جتنی نگاہ دراؤ ادھر اللہ ہے. جی اللہ ہر جگہ ہے، اس کی رحمت بھی ہر ٹائم برستی ہے. جی اگر یہ کہا جائے کہ ہر ٹائم نہیں، ہر ٹائم رحمت ہے اس کی. وہ مغفرت بھی ہر وقت کرتا ہے. جب اس نے کہہ دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میں تیری شرح کے قریب ہوں، تو جو کچھ کہتا ہے میں سنتا ہوں. جی ہر ٹائم. یہ خاص ماہ مقدس جی جو اللہ کو بھی محبوب ہے اور اللہ کے محبوب کو بھی محبوب ہے، بے شک بے شک، جسے رمضان کہا گیا ہے. جی جی
اور آپ کو پتا ہے رمضان المبارک حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا شعبان مہینہ کس کا ہے؟ حضور سرور کونینسس جی. اور رمضان مہینہ ہے اس ذات کا. ذات کا. اور جس کا مہینہ ہے اسی مہینے کے اندر اس کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، مغفرت جوش پر ہوتی ہے. گناہوں کی بخشش کے لیے وہ پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں آؤ، آج میری رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. آج وہ دروازے جو غضبناک والے تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں. آج رحمت وسیع ہے، رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے. آؤ تم بھی لے آؤ پیالے اور اس رحمت سے، اس سمندر سے اپنی رحمت کو سمیٹو. اور اگر مغفرت کروانی ہے تو میں خوشی میں ہوں، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میں ہر کسی کو بخش دیتا ہوں. اور پھر کیوں نہ بخشا جائے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث سے ہم لیتے ہیں، آقا نے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب رمضان داخل ہوتا ہے اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. جب کھلے ہی جنت کے دروازے ہیں تو پھر حساب لگا لیجئے اس کی رحمت کتنی جوش مار رہی ہے. وہ جو کہتا ہے میں ستار ہوں، غفار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں. اور وہ جو قرآن مجید میں کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، وہ اپنی سختی بھی بیان کرتا ہے جی. لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ لوگوں اگر میں غفوری رحیمی پر آ جاؤں تو تمہیں رمضان جیسا مہینہ عطا کرتا ہوں جس میں تم اپنے گناہوں کو میرے دربار میں پیش کرو، التجائے مناجات کرو، میں تمہاری التجا اور مناجات کو پورا کر کے تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس کا مدعا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علامہ توصیف صاحب بڑی پیاری انداز میں آپ نے ہمارے ناظرین تک اپنا پیغام پہنچایا. سامعین و ناظرین، بڑا ہی خوبصورت آج کا جو موضوع تھا مغفرت خدا، اور آج آپ کے پاس کے پورے 10 دن نے آج ہی جو آپ نے رحمتیں سمیٹ لی ہیں اور اللہ کی مغفرت جو ہے وہ کوشش کریں آپ رات کو جب سحری کی ٹائم اٹھتے ہیں تو چند منٹ چند ٹائم پہلے آپ اٹھ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہو کے آپ نے کیے ہوئے جتنے بھی گناہ ہیں غلطیاں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کریں، معافی طلب کریں. یہ 10 دن شاید اگلے سال کسی کو نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کتنے ایسے ساتھی ہیں جو پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہیں. اللہ ہم سب کو جو کچھ بھی بیان ہوا اس پروگرام کی وساطت سے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. توصیف صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا وجیہا